اسلامي امارت له هیچا سره دښمنی نه لري. سر لنن د ټول اړخونو جهاتونو سره دښمنی پای ته رسیدلې ده. د سیمې هیوادونو ته همدارنګه خپل همسایه هیوادونو ټولو ته ډاډ ورکوو چې موږ اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو او یا د نورو ملکونو په ضد استعمال سي او یا د هغو په خلاف استعمال سي. بناءً ټولو بهرنیو هیوادونو ته د هغو سفارتونو ته د استازو ته سیاسي نمایندګیو ته د ملګرو ملتونو مؤسساتو ته او نړیوالو عامه او بشري او خیریه مؤسسات ټولو ته ډاډ ورکوو چې د دوی په وړاندې به هیڅوک هم هیڅ ډول اقدام نه کوي، هیڅ زیان به نه ورسیږي. اسلامي امارت متعهد ده چې د ښځو حقوقو ته د شریعت په چوکاټ کې پابند واوسیږي چې موږ به انشاءالله د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته د کار او فعالیت اجازه ورکوو. بناءً د علی قدر امیر المؤمنین د فرمان په اساس ټول هغو کسانو ته مقابل جهاد کې ولاړ او عفو سوی زموږ له خوا نه هم ټول عفو سوي دي. سیاسي جوړښت باندې او د سیاسي پروسیجر په تکمیل باندې زموږ د مشرانو له خوا نه جدي بحثونه روان دي. زموږ د خویندو مندو هغه حقوق چې الله جل جلاله په شریعت کې ورکړي دي او زموږ د ملت ارزښتونه ایجابوي هغه ټول ورکو. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس. میں ہوں دعا جمیل. آج کے پینل کا حصہ ہیں عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب، طاہر محمود اشرفی صاحب بھی آج کے پینل کا حصہ ہیں، اور محمد الیاس. سب سے پہلے ہم بات کریں افغانستان کی تو طالبان کی جانب سے سیاسی نظام کی تشکیل کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. آج انس حقانی کی قیادت میں طالبان وفد نے کوارڈینیشن کونسل کے اراکین سے پہلی باضابطہ ملاقات کی اور حکومت سازی کے حوالے سے باہمی تبادلہ خیال کیا گیا ہے. افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کے بعد پوری دنیا سے یہ سوال اٹھ رہے تھے کہ نئے طالبان ماضی کے طالبان سے کتنے مختلف ہوں گے اور تبدیلی کے بعد مستقبل کا افغانستان کیسا ہوگا. تو اس حوالے سے گزشتہ روز طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کابل میں نیوز کانفرنس کی جس میں انہوں نے اہم معاملات پر پالیسی بیان دیا اور آئندہ کی حکمت عملی بتائی. طالبان ترجمان نے مخالفین، خواتین اور اقلیتوں سے متعلق عالمی برادری کے تحفظات کو دور کرتے ہوئے تمام مخالفین کے لیے عام معافی کا اعلان کیا. شریعت کے مطابق خواتین کو آزادی دینے کی بات کی اور اقلیتوں کے مذہبی عقائد اور اقدار کے مکمل احترام کی یقین دہانی کرائی. افغانستان میں موجود تمام غیر ملکیوں کو تحفظ کی ضمانت دیتے ہوئے انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا کہ افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی. اور طالبان کی نئی پالیسی پر دنیا کا ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے. تاہم امریکہ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ طالبان کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے، باتوں پر یقین نہیں کر سکتے. طالبان دنیا کو اپنا طرز عمل سے دکھائیں کہ وہ کون ہیں اور کیسے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اسی مناسبت سے ایکسپرٹس کے لیے پہلا اور بڑا سوال ہے. عامر الیاس رانا صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی. سوال یہ ہے کہ طالبان کی نئی پالیسی آپ کے خیال میں دنیا کو کس حد تک مطمئن کر پائے گی؟ دیکھیں جی، وہ جو مطمئن کرنے پہ اگر طالبان نے آنا ہے تو وہ تو پھر نہ ہی سمجھیں، کیونکہ امریکہ، مغرب قوتیں جس طرح کے مطالبات کر رہے ہیں وہ اس طرح کر رہے ہیں جیسے طالبان کوئی ملزم ہیں اور یہ عدالتیں لگا کے بیٹھے ہیں. یہ تو 20 سال بیٹھے رہے اور پھر بھاگ گئے، ان سے کچھ سنبھلا بھی نہیں. میں مثال کے طور پہ صرف چھوٹی سی بات کروں گا کہ فرانس میں کیا کوئی با حجاب خاتون پڑھنے یا جاب پہ جا سکتی ہے؟ لیکن چونکہ ان کے پاس پیسہ ہے، طاقت ہے، اور وہ ٹولز یہی یوز کرتے ہیں کہ جی دبا لو، کیونکہ وہاں جنگ کر کے تو دیکھ لی، پیسے لگا کے دیکھ لیے، ٹریلین آف ڈالرز خرچ کر لیے، کچھ نہیں کر سکے. تو اب وہاں سے جب بھاگ چکے ہیں تو یہ نئے حربے شروع کیے ہیں. کوئی ہم پالیسی کسی کی حمایت نہیں کر رہے. ہم پاکستان میں جس معاشرے میں رہتے ہیں ہم اسے سب سے اچھا سمجھتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ اسی طرح ہماری بچیاں، عورتیں، خواتین، یہاں پہ بھی افسوسناک واقعات ہوتے ہیں اور ہم 14 اگست والے واقعے کی بھی مذمت کر رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں. مفر کوئی علاقہ نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے، لیکن سہولتیں دینی چاہیے بچیوں کو بھی، لڑکوں کو بھی، تعلیم بھی ملنی چاہیے. اور طالبان نے اپنے تئیں ایک بڑی اچھی کوشش کی ہے، پریس کانفرنس کی ہے. اب وہاں حقانی صاحب کے انس حقانی وہاں پہنچ چکے ہیں، وہ گلبدین حکمت یار سے ملے ہیں، حامد کرزئی سے ملے ہیں، ہمارے منصور احمد خان جو پاکستان کے کابل میں سفیر ہیں وہ پہنچے ہیں، چینی سفیر سے وہاں جا کے ملے ہیں، رشین سفیر سے تھوڑی دیر پہلے ملاقات ہوئی ہے. تو ہر طرف سے ایک رابطے جاری ہیں. جیسے دوحہ میں تھے اب وہ کابل میں بیٹھ کے ہو رہے ہیں کہ ملا برادر پہنچ چکے قندھار، حقانی صاحب وہاں آگے کابل کے اندر. جو انہوں نے کہا وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ایک وسیع البنیاد حکومت ہو.
پاکستان بھی یہی چاہتا ہے, چین, رشیا, ایران بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کی آپس میں کوئی لڑائی نہ ہو کہ صرف یہ آ جائے کہ جی پشتون بٹھانا چاہ رہے ہیں. انہوں نے اہل تشیع, ہم نے کل بھی بات کی تھی, جلوس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی بلکہ سیکیورٹی دی. تو اس سے اچھا قدم کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے طالبان بھی یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگوں کو لے کے چلیں اور دنیا یہ فیل کرے کہ جو کابل اور قندھار اور باقی شہر وہ چھوڑ کے گئے ہیں, نکل گئے ہیں, کہ وہاں پہ ایک اچھا انتظام و انصرام ہو جائے, لوگ صحیح آج زندگی گزارنے کے لیے واپس آ چکے ہوئے ہیں. کابل میں بھی اور باقی شہروں میں بھی ایک جو خوف تھا وہ طالبان نے اپنے رویے سے ختم کیا کہ ڈرے نہیں, بھاگے نہیں. وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں نا. اب آپ ہم مثال لیتے ہیں فردوس عاشق آوان صاحبہ, جب یہ ایران گئیں وزیر کے طور پہ بھی, وفاقی وزیر کے طور پہ, تو ایران کے پریزیڈنٹ سے ملتے ہوئے وہ ویسے بھی دوپٹہ سر پہ رکھتی ہیں, لیکن پوری طرح انہوں نے حجاب لیا ہوا تھا اور اپنے پورے بدن کو اس برقعے میں رکھا ہوا تھا. اب اگر سی این این کی رپورٹر سر پہ دوپٹہ رکھ لیتی ہے, یا اگر اس معاشرے کی یہ ڈیمانڈ آ جاتی ہے, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. وہ ان لوگوں نے خود رکھا, اور وہ بھی طالبان بھی یہی کہہ رہے ہیں, انٹرویوز دے رہے ہیں خواتین سے, بیٹھ کے ڈاکٹر سے مل رہے ہیں. ایک اچھی کوشش ہو رہی ہے, اور اس کوشش میں پاکستان سمیت دنیا بھر کو ان کا ساتھ دینا چاہیے, نہ کہ بلیک میلنگ کر کے. اصل میں یہ اکسانے کی کوشش ہو رہی ہے. اس میں انڈینز کے جو بچے کچھے رہ گئے, اور کچھ امریکہ, ظاہر ہے امریکہ انڈیا کی زبان بولتا رہا ہے, اور وہ سارا کچھ کھویا ہے انڈیا نے, اور جو ان کی میڈیا پہ اس وقت آپ دیکھ لیں تلملاٹ ہے اور چیخو پکار جاری ہے. تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ لوگ کوشش کریں گے, یہ ایسے لوگ ڈیمانڈز کر کے, ایکشنز کرا کے, کچھ پرانی ویڈیوز کے حوالے دے کے کہ طالبان غصے میں آئیں. تو ان کو طالبان بھی بہت اچھے انداز سے میڈیا کو ہینڈل کر رہے ہیں, انٹریکشن میں آ گئے ہیں, چھپ نہیں رہے, بیٹھ نہیں رہے کہ جی ہم سامنے نہیں آئیں گے. میرا خیال ہے کہ کوئی نہ کچھ حل بہتری کی طرف جائے گا اگر انٹریکشن اسی طرح بڑھتا رہا. صحیح جی. بریگیڈیئر صاحب دیکھیں دعا, بات یہ ہے کہ جو یہ اپنا ملا عبدالغنی برادر ہیں, یہ پچھلے 20 سال سے کابل سے باہر, یہ اسٹیڈ ان قطر فور لائن, اور پچھلے 3 سال سے بہت زیادہ مذاکرات کے کرتے رہے ہیں. سو ہی اینڈ ہز ٹیم ہیز انڈرسٹوڈ کہ اب دنیا میں رہنے کی, کمیونٹی آف نیشن سے رہنے کا آپ کی کیا ٹاپک ہے, دیو انڈرسٹوڈ. اور جس میچورٹی کے ساتھ انہوں نے یہاں پر کنٹرول حاصل کیا ہے وداؤٹ فائرنگ اے بلٹ, اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس جو کی ہے ذبیحہ مجاہد نے, آئی تھنک اٹ واز ون آف دا بیسٹ. سو وہ ٹالرنس کے ساتھ اور کمپوزڈ ہو کے انہوں نے وہ دی ہے, اور اپنا نقطہ سارا بتا دیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اب پرابلم یہ کہ امریکہ کو اور نیٹو کو, یورپین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یو آر ناٹ دا وکٹرز, وکٹرز آر طالبان. طالبان ہیو دیئر اون رائٹ ٹو رن دا گورنمنٹ شریعہ کی, جو ان کا ایک سسٹم آف ورکنگ اسلامک طریقہ ہے, وہ اس کو چلائیں گے. لیکن انہوں نے بڑا ماڈرن, سعودی عرب میں بھی یہی سسٹم ہے, وہاں تو امریکن نے کبھی اعتراض نہیں کیا. انڈونیشیا کی بات کر لیں, ملیشیا کی بات کریں, سب میں لڑکیاں بچیاں حجاب لیتی ہیں. سو اب انہوں نے یہ بڑی کلیئر بات کی ہے کہ جی ہم حجاب بھی ہوگا, کام بھی کریں گی, ٹی وی پہ بھی انہوں نے دکھا دیا انٹرویو, ہر چیز انہوں نے بتا دی ہے. اس پہ تو اب کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. آئی تھنک اس وقت جو امپورٹنٹ بات ہے کہ امیڈیٹلی انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں, پولیٹیکل گورنمنٹ جو کہ ایکسیپٹیبل ہونی چاہیے, خاص طور پہ اپنے ریجن کے اندر, تاکہ ایک ایکٹنگ بیلنس بنا لیں جس میں ازبیک بھی ہوں, تاجک بھی ہوں, ہزارہ بھی ہوں, پشتون بھی ہوں, سب کمیونٹی کے لوگ ہوں, تاکہ ہم اپنے ریجن میں ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ رشیا, چائنا, ایران, سینٹرل ایشیا, ترکی, یہ اور ہمارے مسلمان ملک اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. ایک تو ہمیں ان سے ٹچ ہونا چاہیے. سیکنڈ اینڈ فور کہ دے آر ان ٹچ, ہمارے جتنے امبیسڈر مل رہے ہیں چائنا, رشیا, پاکستان کے, انہوں نے بھی ان سے کافی بات کی ہوگی. ایشو یہ ہے کہ اس وقت جو G+7 کا جو ہے نا وہ بھی اجلاس, وہ انہوں نے کل بلا لیا ہے, امریکن نے اور یورپ نے مل کے بات کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی ان کو بڑے تحمل سے بات کرنی ہے, اپنی میچورٹی دکھانی چاہیے, اور پاکستان کو بڑی گہری نظر رکھنی چاہیے. We should not be late in time and space. Instead of looking towards Europe or America, we should look towards our region. ریجن میں ہم اپنے موقع پہ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں, جب ان کی پالیسی سن لیتے ہیں, ان کی ایک انچی گورنمنٹ بن جاتی ہے. وی شوڈ ناٹ بادر. ہمیں سب سے زیادہ ہے کہ ہمارے ساتھ ان تعلقات اچھے ہوں, تاکہ انڈیا کا وہاں سے پتہ جو کٹ چکا ہے یہ ہمیشہ کٹا رہے, اور پاکستان بڑی آسانی سے بلوچستان کے حالات ٹھیک کرے, اور بس یہ پر منصوبہ کام کیا کریں گے. اور اس میں چائنا
سب سے فائدہ میں چائنا کا انفلوئنس ناٹ اونلی افغانستان، سینٹرل ایشیا، پاکستان، سی پیک، وہ اور وگرس طریقے سے اس پر عمل کرے گا۔ جی فیصل صاحب، دیکھیں یہ دوحہ مذاکرات میں بھی خواتین کے حقوق کے حوالے سے اور ان کو کتنی آزادی دینی ہے اس حوالے سے بھی موضوع جو ہے وہ دونوں فریقین کے درمیان جو ہے وہ زیر غور آیا تھا، اور اس میں دو تجویز سامنے آئی تھی، یا تو وہاں سعودی عرب کا ماڈل لیا جائے یا پھر ایران کا جو ہے وہ ماڈل جو ہے وہ فالو کیا جائے۔ اس میں کوئی حتمی جو ہے وہ شکل نہیں طے ہو سکی تھی، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ دنیا کو ساری جمہوریت، سارے انسانی حقوق، سارے خواتین کے حقوق، ساری اظہار رائے صرف افغانستان میں چاہیے؟ آپ کے کون سے کتنے آپ کو کتنے ایسے اسلامی ممالک ہیں، ہم کسی کا نام نہیں لیتے، وہاں کون سی جو ہے وہ جمہوریت ہے؟ ہمارے پڑوس میں جو ہے کتنے ایسے ملک ہیں، بہت سے دوست ملک بھی ہمارے ہوں گے، وہاں کون سے انسانی حقوق کا خیال کیا جاتا ہے؟ آپ کشمیر میں جو دنیا کی بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھارت کر رہا ہے، آج تک پوری دنیا نے جو ہے ایک لفظ نہیں نکالا۔ 4 دن کی حکومت ہے طالبان کی، اور اتنا پرامن جو اقتدار کی منتقلی ہوئی ہے، اتنی پرامن اقتدار کی منتقلی تو امریکہ میں بھی نہیں ہوئی تھی، وہاں بھی بلوے ہو گئے تھے۔ جتنے بلوے امریکہ میں ہوئے تھے اتنے بلوے بھی جو ہے افغانستان میں نہیں ہوئے۔ آپ نے 4 دن کی حکومت طالبان پہ جو ہے آپ نے چاروں طرف سے جو ہے وہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ اب ان کا رویہ دیکھیں، ان کا مزاج دیکھیں، 4 دن میں ان کا کتنا جو ہے مثبت مزاج آیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے رویے میں لچک ہے، یہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ ان کو اشتعال نہیں دلائیں، آپ ان کو مشتعل نہیں کریں۔ آپ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ آپ نے دوبارہ آگ لگانی ہے، جس میں آپ کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ آج تو طالبان نے بھی ایک حد کر دی جو ان کا ماضی تھا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج باقاعدہ کابل میں خواتین نے جو ہے وہ احتجاجی مظاہرہ کیا ہے، کوئی کسی قسم کا طالبان نے جو ہے ان کے اس مظاہرے میں رکاوٹ نہیں ڈالی ہے۔ مظاہرہ بھی طالبان کے خلاف کیا گیا ہے، کھڑے ہوئے تھے طالبان، خواتین نے نعرے لگائے، احتجاج کیا، بینر اٹھائے ہوئے تھے، پوسٹر اٹھائے ہوئے تھے، انہوں نے سب کو احتجاج کیا، وہ اپنا مظاہرہ کر کے چلی گئی۔ اور کتنی آپ کو جو ہے انسانی حقوق اور آزادی اظہار رائے چاہیے ان 4 دن کے حکمرانوں سے؟ طالبان جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان کے رویے میں تبدیلی آ رہی ہے، بلکہ ہم یہ کہنا چاہیے ان کا ماضی کا رویہ تھا اس کو ہمیں اب بھول جانا چاہیے۔ اب ہم طالبان کا جو ہے وہ ایک نیا چہرہ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے نہیں ہیں، ہم یہ چاہتی نہیں ہے کہ جو ان کا جو ہے وہ یہ نیا چہرہ ہمیں، کیونکہ نیا چہرہ جو ہے یہ طالبان کے دشمن ممالک کو جو ہے نا سوٹ نہیں کرتا۔ ان کو جو طالبان پہ تنقید کرنی ہے، ان پہ جو طالبان پہ جو حملے کرنے ہیں، ان کو طالبان کو کی جو مخالفت کرنی ہے، تو ان کو بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ طالبان کا جو ہے ان کو جو ہے وہ پرانے چہرے میں نہیں ہے۔ لیکن طالبان کا رویہ اس وقت جو ہے ہر لحاظ سے جو ہے وہ دنیا کو چونکا دینے والا ہے، ان کے داخل ہونے سے لے کے، اور 4 دن کی جو ان کی جو حکومت سازی ہے، جیسی بھی ہے، کمزور ہے، اچھی ہے، بری ہے، جیسی بھی ہے، اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ ڈنڈے کی زور پہ، بندوق کی زور پہ جو ہے وہ حکمرانی نہیں کرنا چاہتے۔ وہ تمام شعبہ زندگی کے لوگوں کو جو ہے ایک حدود میں رہ کے جو ہے وہ اجازت دینے، انہوں نے اپنی بات بھی کہی ہے کہ جو شریعت میں جو گنجائش ہوگی وہ ہوگی۔ تو ہمیں اپنے اطراف کے لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے، پوری دنیا میں جو ہے نا ایک جیسے انسانی حقوق نہیں ہے، پوری دنیا میں ایک ہی جمہوریت کا ماڈل نہیں ہے، یا پوری دنیا میں ایک ہی طرز حکمرانی نہیں ہے۔ ہر دنیا کا کلچر بہت مختلف ہے، ان کے کلچر کے مطابق وہاں طرز حکمرانی کا تعین کیا جاتا ہے۔ تو افغانستان کو اگر آپ بولیں اور برطانیہ کی جمہوریت آ جائے گی تو یہ تو بھائی ممکن نہیں ہے، یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو نہیں ہو سکتا اب وہ آپ جو ہے وہ کروانا چاہتے ہیں۔ ہمیں ابھی طالبان کو جو ہے وہ موقع دینا چاہیے، ابھی ان کے 4 دن کا اقتدار ہے، آگے جائیں گے، اور اچھے کی امید رکھنی چاہیے، وہ امید رکھنی چاہیے کہ جس سے وہاں پہ بہتری آئے، اور پاکستان کو دیکھنا چاہیے اس کے لیے کیا اپرچونٹیز ہیں، تو پاکستان کو اپنی اپرچونٹی تلاش کرنا چاہیے۔ صحیح جی حافظ طاہر صاحب، آپ کے خیال میں طالبان کا اہم معاملات پر پالیسی بیان، نئی پالیسی طالبان کی دنیا کو کس حد تک مطمئن کر پائے گی؟ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ طالبان نے کل اپنی پالیسی بیان کو دے دیا، اور صرف طالبان کے ترجمان نے نہیں، جو طالبان سیاسی امور کے سربراہ ہیں انہوں نے بھی جو بات کہی، ام اللہ برادر نے، انہوں نے کہا یہ ہمارا امتحان ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ جو عرب سپرنگ کے نام پر ایک معاملہ چلا تھا، اس میں مصر میں جو تبدیلی آئی تھی یا باقی جگہ پہ جو معاملات ہوئے، اس کے بعد بہت سی چیزیں یہ واضح ہو گئی کہ بہت ساری امور جو ہیں ان میں اگر آپ کی تیاری نہیں ہوگی تو آپ نہیں چل سکتے۔ تو طالبان کے سامنے وہ سارا تناظر بھی موجود ہوگا، اور جو یقین دہانیے یا جو معاہدہ ہے دوحہ کا،
اس میں بھی جو چیزیں ہیں تو میں نہیں سمجھتا 20 سالوں میں طالبان نے بڑا کچھ سیکھا ہے. اور ابھی آپ یہ دیکھیں نا کہ پرسوں کچھ جھنڈے اتارے گئے تھے جو عاشوراء محرم کے حوالے سے تھے, تو طالبان لیڈرشپ جو ہے امام بارگاہ میں گئی اور وہاں جا کے انہوں نے معذرت بھی کی اور یہ یقین دہانی بھی کروائی کہ ہر طرح سے آپ کی جو مذہبی رسومات ہیں یا معاملات ہیں اس میں مداخلت نہیں ہوگی. اسی طرح وہ ہندو اور سکھ برادری کے پاس گئے, اور عورتوں کا بھی آپ دیکھیں کہ کل کی تصویر چل رہی ہے کہ 4 یا 5 خواتین کھڑی ہیں, وہ مظاہرہ کر رہی ہیں, لیکن وہ بجائے اس کے کہ انہیں کچھ کہیں وہ ان خواتین کا تحفظ کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں واضح کر رہی ہیں کہ حقیقت حال کو میں سمجھتا ہوں طالبان نے بہت کچھ سیکھا ہے, اور ان کو معلوم ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہی صورتحال ہوتی ہے جو ماضی میں ہوئی تو اس کے اثرات کیا ہوں گے. دوسرا 40 سال ہو گئے ہیں یہ خون بہہ رہا ہے جی, اس خون کو اب رکنا چاہیے, اور پاکستان اور باقی دنیا ساری ان سے یہی کہہ رہی ہے. اور کل جو ذبیح اللہ مجاہد نے کہا وہ بڑا کلیئر کہا کہ ہم ایک اسلامی قومی حکومت چاہتے ہیں, تو اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. بہت سارے عورتوں کی تعلیم, بچیوں کے حوالے سے بھی انہوں نے ان کے جو تحفظات تھے ابھی تک تو وہ ان کا مؤثر اور اچھے انداز میں جواب دے رہے ہیں, اور توقع یہی کی جاتی ہے کہ ماضی سے انہوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے اور انہیں سیکھنا بھی چاہیے. اور پھر سب سے بڑی بات وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری سرزمین جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگی کسی بھی ملک کے خلاف, تو لہٰذا اس پر ہم بھی اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ کرے ایسا ہی ہو, اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں, اور وہ بھی اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ ساری صورتحال جو ہے یہ بڑی واضح کر رہی ہے کہ مستقبل جو ہے جو ہماری توقعات ہیں, خواہشات ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ 2009 میں جس موقف کا اظہار کیا تھا عمران خان صاحب نے, اس موقف کو تقویت ملی ہے, وہ موقف کامیاب ہوا ہے, اور مذاکرات ہی مسائل کا حل ہوتے ہیں, اور اسی کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس خطے کے اندر سب لوگوں کو ہمت دے کہ وہ امن اور استحکام لانے کی کوشش. اللہ الرحمن الرحیم. جی الیاس صاحب. جی بالکل, اب جو صورتحال ہے اس کو میں یہی دیکھنا ہے کہ طالبان نے جو اب حکومت بنائی ہے, اپنی حکومت سازی کر رہے ہیں, اس میں جو لوگوں کے جو دیکھ رہے تھے کہ توقعات تھی کہ پہلے 20 سال پہلے والے طالبان ہیں یہ وہ رویہ رکھتے ہیں یا تبدیل ہوتا ہے, تو اب ان کو دنیا بھر کو دیکھنے میں آ رہا کہ ڈیفرنٹ ہے. آپ دیکھ لیں خواتین نے مظاہرہ کیا, عاشوراء محرم کے جلوس جا رہے ہیں, اس میں کچھ نہیں کر رہے, اور دوسرا جو ہے کہ لڑکیاں اسکول میں پڑھنے جا رہی ہیں, عورتوں کو نوکریاں کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے. تو یہ جو تبدیلی ہے, یہ تبدیلی کیونکہ انہوں نے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اپنی حکومت سازی کرنی ہے, آئندہ بھی چلنا ہے ساتھ میں. تو یہ پالیسی کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے داخلی اور خارجی پالیسی کس طرح رکھنی ہے, ہمسایہ ممالک کے ساتھ کیسے تعلقات ہوں گے ان کے. تو ابھی تو یہ بڑا شروع ہوا ہے, ان کو سیاسی, معاشی اور سماجی جو اپنی پالیسی ہے وہ اب بتانا شروع کر دی ہے, تاکہ اس کو اگر صحیح رکھیں گے تو دنیا بھر میں ان کو وہ پذیرائی ملے گی, تسلیم کریں گے. ورنہ تنقید تو کی جا رہی ہے, ابھی بھی دیکھ رہے ہیں لوگ, تو اگر نہ کر سکے تو پھر ان کو پتہ ہے کہ اس کے ریزلٹس کیا آئیں گے دنیا بھر میں. امریکہ کی جانب سے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کے ماضی کو دیکھتے ہوئے ان کو ابھی یہ نہیں کچھ کہا جا سکتا, لیکن جو اب طالبان نے جو رکھا کہ جس طرح قبضہ کیا اپنا اقتدار حاصل کرنے کے لیے, انہوں نے کیا کہ کوئی ایسی گولی نہیں چلائی, کوئی کسی پر ظلم نہیں کیا, نہ کیا, عام معافی کا اعلان کیا, یہ ایک بڑی اچھی مثالیں ہیں. اگر مستقبل میں بھی اس کو اسی طرح رکھیں گے کہ کس طرح چلانا ہے, ظاہر ہے انہوں نے ملک چلانا ہے, سیاسی نظام کو اپنے ساتھ رکھنا, تمام طبقوں کو ساتھ رکھا جائے گا تو صحیح بہتر انداز میں کام کر سکیں گے. جو شورا بنائی جائے گی اس میں تمام جو مکاتب فکر کے لوگوں کو ان کی رائے لی جائے تاکہ وہ ملک کو چلانے میں صحیح ہوگا. اب یہ طالبان کے لیے بالکل ایک چیلنج ہے, امتحان ہے, وہ کس طرح چلاتے ہیں ملک کو. معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا, ابھی ان کو حکومت سازی میں بڑے اقدامات کرنے پڑیں گے. تو یہ ظاہر ہے ان چھوٹے مسئلوں میں یہ پڑھنے کی بجائے کہ کس طرح کیا لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح آج خواتین آ رہی ہیں, باہر گھوم پھر رہی ہیں, جس طرح بھی انہوں نے کسی پر تنقید اس طرح نہیں کی کہ جو من کرے انٹرویو دے رہے ہیں ٹی وی پر جا کے, تو وہ حالات پہلے سے ڈیفرنٹ ہیں.
تو ان کو بھی طالبان کو بھی پتہ ہے کہ وہ کس طرح کی حکومت سازی کریں گے, کس طرح سیاسی نظام چلائیں گے, معاشی مسائل کیا ہوں گے, سماجی طور پر یہ تمام چیزیں دیکھنی پڑے گی, کیونکہ ابھی وہاں ترقی کے لیے اقدامات کرنے پڑیں گے تاکہ لوگوں کو روزگار ملیں. جو اس وقت خوف و ہراس کی جو فضا تھی اس میں کمی آئی ہے دیکھنے میں. لوگ عام گھوم رہے ہیں, لوگ ان سے مل رہے ہیں. جو اقدامات ہو رہے ہیں اس میں دیکھیے گا مستقبل میں اگر اسی طرح چلتے رہے تو بہتری آئے گی. تو ظاہر ہے پھر ہمسایہ ممالک کی جانب سے بھی دنیا بھر میں بھی ان کو تسلیم کریں گے, ان کو چلانے کے لیے کام کیا جائے گا. اگر نہیں ہوگا, اس میں تنقید ہوگی, تو پھر ان کو پتہ ہے کہ سینکشنز کس طرح لگیں گی, کس طرح ہوگا. ظاہر ہے انہوں نے کابل پہ جو قبضہ کیا جس میں اس طرح بڑے پرامن طریقے سے, وہ ایک اچھا انداز تھا. تو اس کو مستقبل میں ساتھ اس طرح لے کے چلنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا جی, بریک لیتے سے واپس آئیں گے. ہمارا دوسرا سوال ہے, طالبان کو تسلیم کرنے کے لیے پاکستان کے لیے مغربی رائے کتنی امپورٹنٹ ہے؟ رائے لیتے ہیں ہم بریک کے بعد. لوگوں نے ہمیں اسکیپ گوٹ, قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کرنی تھی لیکن وہ ناکام ہوئے. میڈیا دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہیں, خاص طور پہ انڈیا کا, کیونکہ پاکستان نے امریکن اور طالبان کو ٹیبل پر لانے کے لیے بڑا کلیدی کردار ادا کیا. عمران خان نے اشرف غنی کو ازبکستان میں سمجھانے کی بڑی کوشش کی, لیکن اس کے ذہن میں ایک فطور تھا, اور ہر کرپٹ آدمی کی سرشت میں شامل ہوتا ہے کہ وہ ملک سے بھاگے. یا اس نے پہلے دولت لوٹی ہوئی پہنچائی ہوتی ہے, یا لوٹی ہوئی دولت ساتھ لے کے جا رہا ہوتا ہے. کل جو زبی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے, یہی ہمارا نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ایجنڈا ہے. ہم کسی کی زمین پر پاکستان سے مداخلت نہیں ہونے دیں گے, اور کسی کو اپنی طرف مداخلت بھی کرنے نہیں دیں گے. We are the Churchill post of the world. No superpower can bypass us. So we are for peace, we are for the negotiation, and we want that this place, Afghanistan, should be for all the religion groups, for studies for women. We all support this. ناظرین, طالبان کو تسلیم کرنے کے حوالے سے پاکستان کا تاحال محتاط رویہ سامنے آ رہا ہے. حالانکہ گزشتہ روز طالبان ترجمان نے بتایا کہ پاکستان چین اور روس کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں. چین اور روس نے طالبان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے کا عندیہ دے دیا ہے. تاہم پاکستان کا موقف ہے کہ طالبان کو تسلیم کرنے میں جلدی نہیں کریں گے, دنیا کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا. اور اسی سلسلے میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ترک صدر طیب اردوان, برطانوی وزیر اعظم ڈنمارک کی اور وزیر اعظم اور جرمن چانسلر سمیت کئی اہم شخصیات سے گفتگو ہوئی, جس میں افغانستان کی بدلتی صورتحال پر مشاورت کی گئی اور آئندہ بھی افغان معاملے پر رابطے میں رہنے کا اتفاق کیا گیا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی سفارتی محاذ پر متحرک ہیں, عالمی سطح پر رابطے کر کے افغان معاملے پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ دنیا نے افغانستان کے معاملے پر پاکستان کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی. اسی حوالے سے ہمارا سوال ہے, عامر صاحب اگین میں آپ سے آغاز کروں گی. سوال یہ ہے کہ طالبان کو تسلیم کرنے کے لیے پاکستان کے لیے مغربی رائے کتنی امپورٹنٹ ہے؟ آپ اگر ہم دیکھیں نا, ماضی میں پاکستان نے طالبان کو تسلیم کیا, سعودی عرب نے کیا, اور پھر بریک لگ گئی, اور پھر 9/11 ہوا, اور اس وقت بھی ایک بڑی ہی عجیب و غریب سچویشن تھی. تو اب جو آج پاکستان جس چیز سے بچنا چاہ رہا ہے, اور پھر طالبان کے حوالے سے افغانستان میں امن چاہ رہا ہے, اور وہ ہماری اپنے خطے کی سلامتی کے لیے ہے, یہ ساری چیزیں ملا کے پاکستان سوچ رہا ہے کہ کوئی اس طرح کا پیکج بن جائے ایک, کہ چائنا, رشیا, ایران, پاکستان اور مغرب سے کچھ ممالک. اب کچھ نیٹو فورسز کے ممالک نے امریکہ پہ تنقید کی, اور برطانوی وزیر دفاع نے بھی کی. کچھ کہہ رہے ہیں ان کا سافٹ ویئر اب اپڈیٹ ہو گیا ہے, وہ بھی کچھ دوبارہ اسی پرانی لائن پہ آ گئے, جیسے برطانیہ ہمیشہ کرتا ہے, بولتا ہے اور پھر دوبارہ امریکہ کی لائن ٹو کر لیتا ہے. تو پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ ہم اکیلے نہ جائیں, اور انڈیا جو خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے, ان کا میڈیا بے شک چیخ رہا ہے, لیکن وہ خاموش اسی لیے ہے کہ وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں طالبان سے. انہوں نے بڑا زور لگایا ہے اس کابل کی فتح سے پہلے کہ کسی طریقے سے ان کے براہ راست رابطے قائم ہو جائیں. اب انہیں پتہ تھا طالبان کو کہ اس وقت اگر کوئی کابل کی حکومت جو چلی گئی 15 اگست کو, جو ان کی آزادی کا دن تھا انڈیا کی, اور
افغانستان میں ان کے لیے یوم سیاہ بنا، تو وہ واحد ملک انڈیا تھا جو ہر طرح سے نیٹو کے بعد الگ سے ہو کے پیسے بھی لگا رہا تھا، پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی کر رہا تھا. تو طالبان کو جب ٹیبل پہ ہم لے کے آ رہے تھے تو ہمارے لوگ بھی ان سے یہی بات کر رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جب آپ آ رہے ہیں اور آ جائیں گے تو ایسا رویہ ہونا چاہیے. اور اس میں رشیا اور ایران کو بھی شامل اسی لیے کیا کہ صرف وہ طالبان یہ نہ دیکھیں کہ یہ بات صرف پاکستان کر رہا ہے. اور اسی کے نتیجے میں ایران سے بھی ان کی بات چیت شروع کرائی کہ ان لوگوں کو بھی پتہ چل گیا اس 20 سال کی لڑائی میں کہ ٹھیک ہے ماضی میں جو کچھ بھی ہوا وہ آئسولیشن میں جب چلے گئے تھے تو پھر ان کے خلاف دنیا بھی ایک دم اکٹھی ہو گئی تھی. تو اب ہر بندہ رابطہ کر رہا ہے. جو وزیر اعظم عمران خان کو ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں وہ اسی لیے آ رہی ہیں نا کہ مل جل کے ایک ایسی حکمت عملی ہو. جو انویسٹمنٹ اس وقت افغانستان میں ہے، $1 بلین کے ورلڈ بینک کے پروجیکٹ چل رہے ہیں، مختلف ممالک کی جو امداد ہے سمیت اس کے کرونا کی ویکسین کے جو امداد اور پیسے آنے ہیں کہ وہ بھی نہ رکیں، اور طالبان کی حکومت کی موجودگی میں ایسا کوئی سسٹم بن جائے کہ لوگ بھی وہاں پہ کھانے پینے کے قابل رہ جائے. کیونکہ اگر یہ کوئی بات نہیں بنتی اور مغربی مدد رک جاتی ہے، لینڈ لاک کنٹری ہے، سمندر اس کے ساتھ لگتا نہیں ہے، اور پاکستان کبھی اب اس طرح نہیں چاہے گا کہ طالبان کو راستے میں اس طریقے سے رکھا جائے کہ وہ پھنس جائیں. پاکستان فیسیلیٹیشن ضرور کر رہا ہے. آج دیکھیں ہمارے منصور احمد خان جو سفیر پہنچے ہیں کابل میں، وہ چائنا سے، رشیا کے سفیر سے مل رہے ہیں. وہ آپس میں یہ تینوں ملک مل رہے ہیں. ابھی چائنی وزیر خارجہ کی کال شاہ محمود قریشی کو آئی ہے، وہ ان سے بات چیت کر رہے ہیں. شاہ محمود قریشی 25 تاریخ کو خود ازبکستان، تاجکستان اور ایران، یہ چوتھا ملک ہے ترکمانستان، وہاں جا رہے ہیں کہ جو افغانستان کے ہمسائے ہیں ان سب سے بات چیت اس طریقے سے کی جائے. کیونکہ طالبان تو سارے ملک کے بارڈرز پہ تو آ گئے ہیں، اب وہی کسٹم بھی لے رہے ہیں، ڈیوٹیاں بھی وہی پے کر رہے ہیں، لوگوں کی امیگریشن بھی ہونی ہے. تو پاکستان کی خواہش اور کوشش یہ ہے کہ جہاں ایک یہ نرم رویہ ان کا سامنے آیا ہے، وہاں وہ فورن پالیسی میں بھی لچک کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہیں پہ بھی اڑ نہ جائیں، بلکہ بات چیت کریں ساری دنیا سے. جب انہوں نے معافی دے دی کہ جو مخبر تھے، مترجم کا نام دوسرا آپ سمجھ لیں کہ جو مخبر تھے طالبان کے خلاف، ان سب کے لیے بھی ایک معافی دے دی کہ جی آپ لڑ نہیں رہے اور ہم آپ کو معاف کر رہے ہیں. تو ایک کلچر انہوں نے نیا دیا ہے کہ کوئی انتقام نہیں لے رہے. تو یہی پاکستان کی اور پاکستان کی اپنے ہمسایہ دوست ممالک کے ساتھ خواہش موجود ہے کہ طالبان مغرب کے ساتھ بھی اسی رویے کے ساتھ ملے تاکہ ان افغان عوام کا بھی فائدہ ہو. اور جو بار بار کل انہوں نے بھی کہی، ذبیح اللہ مجاہد نے، اور پاکستان بھی کہہ رہا ہے کہ جی اب افغانستان کی سرزمین کسی بھی اور ملک کے خلاف استعمال نہ ہو. ظاہر ہے 9/11 کے واقعے میں افغانستان آیا، پاکستان نے بات چیت کی تھی. اس وقت جب اسامہ بن لادن وہاں موجود تھے تو ملا عمر جو اس وقت ان کے رہنما تھے اور امارت کے سربراہ تھے جو سامنے بھی نہیں آتے تھے، انہوں نے کہا جو شخص ہمارے پاس پناہ لیے ہوئے ہے ہم اس تک رسائی نہیں دیں گے. امریکہ چڑھ دوڑا. وہ ساری ایک کہانی ماضی میں اب ہو گئی، اور 20 سال کے بعد جب یہ دوبارہ آئے ہیں تو یہ ساری سچویشن دیکھ کے آئے ہیں. اور پاکستان یہی چاہ رہا ہے کہ جس طریقے سے انس حقانی اب اس وقت وہاں جا کے طالبان کے جو افغانستان کے لیڈرز ہیں ان سے رابطہ کر رہے ہیں، دوسری دنیا سے بھی رابطہ کریں، ایک اچھی حکومت، پائیدار حکومت کا منصوبہ لے کے آئیں، اور جو عبوری انتظام بنائیں، وہ چاہے امارت کی صورت میں ہو کہ نہیں یہی ہمارا مستقل نظام ہوگا. ابھی فیصل بھی کہہ رہے تھے نا، دیکھیں ہمارے جو عرب ممالک ہیں وہاں پہ بھی کوئی وہ نہیں ہے الیکشن، وہاں پہ بھی بادشاہتیں چل رہی ہیں. اگر اسلامی امارت اس صورت میں بھی قائم ہوتی ہے اور وہ رابطہ رکھتے ہیں سب سے، تو وہاں پہ تو کٹی نہیں نہ ہوئی کسی سعودی عرب سے اور کسی کویت سے اور کسی قطر سے نہیں ہوئی، اور امریکہ سب کے ساتھ کام کر رہا ہے، مغرب بھی کر رہا ہے. تو افغانستان کو اور طالبان کو بھی وہ موقع ملنا چاہیے جب خاص طور پہ طالبان یہ راستہ دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم اکیلے دنیا سے آئسولیشن میں نہیں رہنا چاہتے، بات چیت کرنا چاہتے ہیں. جی بریگیڈیئر صاحب، دعا دیکھیں یہ ایک بہت ہی ایک خاص وقت ہے. پاکستان کو بہت ہی کیئرفل ہونا چاہیے. آپ کو کمیونٹی آف نیشن کے ساتھ بھی چلنا ہے. آپ نے ویسٹرن کی تھنکنگ، کافی لیڈرز ویسٹ کے جو ہیں وہ پرائم منسٹر پاکستان میٹنگ کر رہے ہیں، تو اس سے ان کو بہت آئیڈیا ہو رہا ہے کہ واٹ دے وانٹ فرام طالبان، کے کس اسٹیج پہ جا کے وہ ریکگنائز کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہمارے لیے ویسٹرن کانسینٹ سے زیادہ اپنا ریجن ہے. ریجن میں وی ہیو ٹو ویری انشور کہ چائنا، رشیا، سینٹرل ایشیا، ایران اینڈ ٹرکی واٹ دے آر تھنکنگ. دا مومنٹ یہ ممالک میں سے ایک دو لیڈ لیتے ہیں دین پاکستان مسٹ فالو. اور ساتھ ہی ساتھ طالبان کو ابھی بھی ہمارے انویسٹر وہاں پر وہ یہ بتائیں کہ دوبارہ شور کریں ویسٹ کو اور امریکہ کو کہ یہاں پر نو القاعدہ، نو داعش، نو ون ایلس، نو
but it use our territory for against anyone. یہ بار بار ان کو بتائیں ہیومن رائٹس کی بات کی پرواہ مت کریں. یہ ہیومن رائٹس کے چیمپئن جو ہیں یہ ان کو کشمیر نظر نہیں آتا, ان کو عراق نظر نہیں آتا, ان کو پیلسٹائن نظر نہیں آتا, ان کو یمن نظر نہیں آتا, سیریا نظر نہیں آتا. اس سے ان کو تو اس کا تو ان کو منہ ہی نہیں بتا بات کرنے. ان کو ہیومن رائٹس کی جو پہلے انہوں نے یہاں معافی کر دی ہے اور بہت اچھے طریقے سے چل رہے ہیں. سب سے اہم بات ہے امیڈیٹلی جتنی جلدی ہو جائے پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں, سارے ایتھنک گروپس کو ملائیں, چاہے وہ ان کے جائے کلوز ہوں یا نہ ہوں, ان کو بلا کے حکومت بنا کے اور اس کے بعد اناؤنس کر دیں پالیسی. پہلی پالیسی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے وہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں. اور اس کے اوپر آئی تھنک پاکستان, چائنا, رشیا, سینٹرل ایشیا اور ایران ترکی کو امیڈیٹلی ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, تاکہ پھر آٹومیٹکلی یورپ ممالک کے لیے مسٹ ہوگا. اور ان کی مورل ڈیوٹی بھی ہے. جس طریقے سے انہوں نے افغانستان کا حال کیا ہے, جتنا ان کے ظلم و پرورش کیا, جیسے وہاں پر طالبان کے ساتھ رسول کیا, 40 سال سے ان کو لڑاتے رہے ہیں. آئی تھنک ان کی مورل آبلیگیشن ہے کہ آپ ان کو فائنینشیل سپورٹ کریں اور یورپ پر مل کے ریکنسٹرکشن آف افغانستان کی طرف دیکھیں. جی فیصل صاحب. اچھا دیکھیں, کچھ فیصلے تو جو کیے جاتے ہیں وہ دانش کے ساتھ کیے جاتے ہیں, کچھ فیصلے جو ہیں وہ مجبوریوں کے عالم میں کیے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم پاکستان کچھ مجبوریوں کا یا مصلیتوں کا جو ہے وہ شکار ہو اپنے معاشی صورتحال کی وجہ سے, لیکن چین اور رشیا اور چائنا ان کی کوئی مصلیتیں, کوئی مجبوریاں نہیں ہیں. جب ان بڑے ممالک کے وہاں سفارت خانے کام کر رہے ہیں, نہ صرف وہ کام کر رہے ہیں بلکہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو سفارتی عمل ہے یا سفارتی کارروائیاں ہیں وہ معمول کے مطابق جاری ہیں. تو یہ بھی تسلیم کرنے کی ایک شکل ہی ہے نا. اگر تسلیم نہیں کرنا ہوتا تو ووٹ کے چلے جاتے ہیں وہاں سے. صرف اعلان ہی نہیں کیا نا, جب وہاں ان کی حکومت میں کام کر رہے ہیں تو بول رہے ہیں معمول کے مطابق اپنا کام کر رہے ہیں. دونوں طرف کے وہ وہاں کے طالبان کے وفد سے بھی وہ لوگ ملاقاتیں کر رہے ہیں, تو اور تسلیم کرنا کیا ہوتا ہے. دیکھیں امریکہ نے جس طرح یہاں سے بھاگا اور جس طرح طالبان آئے اس پہ اس نے منہ کی کھائی. اب جو امریکہ پہ جتنی شدید نوعیت کی وہاں کی حکومت پہ تنقید ہو رہی ہے, اتنی شدید نوعیت کی تنقید ہو رہی ہے کہ اب وہ وہاں کی جو حکومت ہے وہ بھگلاٹ کا شکار ہو گئی ہے. وہ اپنے پر جو اس پہ یہ جو کیا کہنا چاہیے کہ جو دباؤ آیا ہے یا اس کی بے عزتی ہوئی ہے وہ اس کا بدلہ اس طرح لینا چاہتی ہے کہ دنیا کو کوشش کرے کہ دنیا جو ہے وہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے میں جو ہے وہ تاخیر کرے. یہی اس کی جو ہے آخری جو فیس سیونگ بچی ہے وہ صرف یہ واحد فیس سیونگ بچی ہے. اس میں بھی امریکہ کو جو ہے نا وہ منہ کی کھانی پڑے گی. اگر چین اور آپ کا یہ پوری جو بیلٹ ہے آپ کی رشیا کی, ایران کی, ترکی کی, اگر یہ سارے ملک تسلیم کر لیتے ہیں اور طالبان یہ حکومت اعلان کر دیتی ہے ہمیں باقی لوگوں کو, وہ تو بھائی خناٹ لوگ ہیں, ان کو تو وہ نتائج سوچ کے فیصلہ نہیں کرتے. ان میں تو قوت فیصلہ اس وقت دنیا میں کسی بھی حکومت میں سب سے زیادہ قوت فیصلہ ہے وہ تو طالبان کی حکومت میں, جو ماورائے نتائج ہو کے جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں. اگر وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ ہمیں کسی کے تسلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر امریکہ کی جو اسٹینڈنگ کہاں پر ہوگی. آپ وہ دیکھیں تو صحیح نا کہ وہ تو وہ قوم ہے جس نے کیا کہنا چاہیے جمپنگ کیسل اور کیا کہتے ہیں جھولے یہ زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی ہیں. جو فوٹیج سامنے آ رہی ہیں, جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں, تو ان کو ایک پہاڑوں پہ رہنے والی قوم ہے, قبائلی قوم ہے, اس کا اگر آپ ایک جدید دنیا سے اور تقابلی جائزہ لینا چاہتے تو وہ کم سے کم طالبان کو ضرورت نہیں ہے اس جائزے کی. آپ لوگ لیتے رہے جائزہ, دنیا لیتی رہے جائزہ, ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو دنیا کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا طالبان کو. اس کے علاوہ دنیا کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں بچے گا. یہ پوری بیڈ نے کر لیا. ایک بات. دوسری بات دیکھیں, رشیا کو بھی پتہ ہے کہ رشیا کی جو یہاں مار پڑی تھی, ان کو مار کے جو بھگایا تھا امریکہ نے, تو رشیا کے پاس بھی بہت آئیڈیل موقع ہے کہ وہ امریکہ سے بدلہ لے, اور اس بدلہ لینے کا سب سے بہترین طریقہ کار رشیا کے پاس یہی ہے کہ وہ طالبان کی حکومت کو جو مستحکم کرے. یہی چین کا ہے. پوری دنیا امریکہ چین کا سب سے بڑا جو اس وقت دشمن بنا ہوا تھا نا, پھنسا دیا نا چین نے بھی وہاں پہ. اب چین طالبان کی حمایت کرے گا امریکہ کو بے عزت کرنے کے لیے, امریکہ کو مشکل میں ڈالنے کے لیے. اس وقت سب سے مشکل میں دنیا میں کوئی ہے تو طالبان نہیں ہے. دنیا میں سب سے زیادہ کوئی مشکل میں تو وہ امریکہ ہے. وہ آنے والے جس طرح اس کی ابھی سکی ہوئی ہے, آنے والے دنوں میں بھی صرف اس کی سکی ہی سکی نظر آ رہی ہے. صحیح. جی الیاس صاحب. لیکن جی اس وقت جو تسلیم کرنے کا ہے, پاکستان بالکل اپنے دوست ممالک کے ساتھ, بالکل یورپین یونین اور دوسرے جتنے ممالک ہیں ان کے خطے کے ہمسایہ ممالک ہیں ان سے رابطہ کر کے, اور خاص طور پر روس اور چین کے ساتھ مل کے اس لیے بات چیت کر رہا ہے تاکہ اس کو تسلیم کرنے میں یہ ہو کہ دنیا بھر کے ساتھ چلا جائے
اور ان کو تسلیم اگر کرتے ہیں بالکل اچھے انداز میں کرتے ہیں تو اس میں یہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ممالک اگر تسلیم کریں گے تو جیسے افغانستان کی ریکنسٹرکشن کے لیے ایک بہت بڑی سرمایہ کی ضرورت پڑے گی تاکہ ادھر جو سیٹ اپ ہے وہ دوبارہ جس طرح بھی قائم کیا جائے، گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے سپورٹ کی جائے۔ ابھی تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح چلیں گے، ان کے کیا خد و خال ہوں گے ان کی سیاسی حکومت کے لیے، یہ تمام صورتحال آئندہ آنے والے دن بڑے اہم ہیں، کیونکہ اگر جس طرح رابطے کر رہے جا رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں کہ کس طرح ان کو تسلیم کیا جائے، کس طرح دیکھ رہے ہیں ابھی صورتحال وغیرہ، لیکن اس وقت جو سپورٹ مل رہی ہے اس کو رشیا کی جانب سے اور چائنا کی جانب سے، پاکستان بھی دیکھ رہا ہے کہ گورنمنٹ کو کس طرح ہوتی ہے، تو اس طرح جو اس وقت امریکہ ہے وہ اس کو واقعی بڑی سبکی ہوئی ہے، اس کو بڑی اس کی شکست ہے کہ 20 سال کچھ نہیں کر سکے، نہ ادھر گورنمنٹ بنا سکے، نہ ادھر آرمی کو ٹرین کر سکے، نہ اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکے، بلکہ ریکنسٹرکشن کے لیے بھی جو فنڈنگ وغیرہ تھی وہ عالمی ادارے بھی یہی دیکھ رہے ہیں، ایون کہ انڈیا نے جو انویسٹمنٹ کی، انڈیا تو استعمال کر رہا تھا کہ ان کی سرزمین کو استعمال کر رہا تھا پاکستان کے خلاف، اس نے اس لیے انویسٹمنٹ کی تھی، اس کو بھی ایک ایسی منہ کی کھانی پڑی ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ بالکل انڈیا کو سامنے آ گیا کہ وہ ایک دہشت گرد ملک ہے اور کس طرح دہشت گردی کرواتا تھا افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے کے لیے۔ تو اس کے لیے جو ہے کہ ابھی پاکستان آنے والے وقتوں میں دیکھ رہا ہے خارجہ پالیسی، اس طرح ہمارے وزیر خارجہ صاحب دورے کریں گے، اس کے بعد جو ایک پالیسی ہوگی اس کے مطابق ایک اچھے انداز میں ان کو تسلیم کریں گے تاکہ بہتر انداز سے دنیا بھر کے ساتھ چلا جائے۔ تو یہ ابھی صورتحال آنے والے دنوں میں مزید کلیئر ہو جائے گی۔ بالکل صحیح بات ہے جی۔ حافظ طاہر صاحب، حکومت کا اعلان نہیں کیا، ان کی کیا آتی ہے حکومت کے حوالے سے، کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، کیا ہوتا ہے، جب وہ کریں گے اس کے بعد ہی آگے بات ہوگی، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان چونکہ اس وقت بالخصوص اسلامی عرب ممالک جو ہیں وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان کی جو پالیسی ہے OIC بھی اسی پالیسی پر بات کر رہی ہے، باقی دنیا بھی اس کو دیکھ رہی ہے، تو پاکستان تنہا جو ہے وہ ایسا کام نہیں کرے گا۔ پاکستان وہی کام کرے گا جو پاکستان کے، افغانستان کے اور امت مسلمہ کے مفاد میں ہوگا، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے جو فیصلہ ہوگا وہ بڑا مستحسن پاکستانی قوم کے، افغان قوم کے اور امت کے مفاد میں ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا۔ بریک لے رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے۔ تیسرا سوال ہمارا ہے، مہنگائی کا طوفان عوام کو کتنا عرصہ وعدوں پر بہلانا ممکن ہے؟ رائے لیں گے بریک کے بعد۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو آج 3 سال مکمل ہو گئے۔ ان 3 سالوں میں گورنمنٹ کی جانب سے عوام کو ریلیف دینے اور مہنگائی کنٹرول کرنے کے بڑے بڑے دعوے اور وعدے کیے گئے۔ پرائم منسٹر نے بڑھتی مہنگائی پر کئی نوٹسز بھی لیے، یہاں تک کہ رات کی نیندیں خراب کر دی۔ پرائم منسٹر کی کوششوں کے باوجود مہنگائی کم ہونے کی بجائے مسلسل بڑھ رہی ہے اور عوام کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ ادارہ شماریات کے مطابق ان 3 سالوں میں چینی 50 روپے، گھی 179 روپے، دالیں 95 اور آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 362 روپے مہنگا ہوا۔ تاہم وفاقی وزیر اسد عمر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کی خلوص نیت اور محنت کے ثمرات آنا شروع ہو گئے اور ہر گزرتے سال کے ساتھ پاکستان کی ترقی کا سفر تیز تر ہوتا جائے گا۔ اسی حوالے سے ہمارا سوال ہے بریگیڈیئر صاحب، میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں۔ اب چونکہ مہنگائی کی صورتحال اگر ہم گراؤنڈ میں دیکھیں تو انتہائی خطرناک کہنی چاہیے، جس طرح میں نے ذکر بھی کیا کہ کس طرح سے چینی، گھی، دالیں، آٹا مہنگا ہوا، لیکن اب وفاقی وزیر ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ محنت کے ثمرات آ رہے ہیں پرائم منسٹر کے۔ اب آپ کے خیال میں عوام کو کتنا عرصہ وعدوں پر بہلانا ممکن ہے؟ یہ تو بات ایک حقیقت ہے کہ مہنگائی کے کوئی شک نہیں کہ وہ ان سے قابو نہیں ہو سکا، حالانکہ وہ پروونشل میٹر ہے، بٹ اوورل پالیسی جو فیڈرل گورنمنٹ کی اور افیکٹ فیڈرل گورنمنٹ پہ آتا ہے، اس کے لیے پرائم منسٹر پاکستان شوڈ ہیو ڈن ایکسٹرا مائل اسٹون۔ کس طریقے سے انہوں نے عوام کو ریلیف دینا ہے قیمت کے اندر، خاص طور پہ جو کموڈٹی آئٹم ہوتی ہیں، جو آپ نے باتیں کی، چینی، آٹا، دال، سب چیزوں کی، گھی کی بات۔ لیکن ان کو باقی انڈیکیٹر آف کورس دے آر گڈ، وی ڈو آل ایگری کہ ایکسپورٹ آپ کی کتنی ہوئی ہے، آپ 25 بلین سے زیادہ ایکسپورٹ ہو گئی ہے، $2 بلین کا آپ جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، یہ IT کا اکوپمنٹ کر رہے ہیں اور چیزیں کر رہے ہیں، بٹ دیر از نو ریزن اینڈ دیر از نو ایکسکیوز
क्या हम प्राइस को कंट्रोल ना करें? घी की कीमत एक ही झटके में 117 रुपये महंगी हो गई थी। प्रॉब्लम ये है कि अगर पुराना बैकलॉग है या कोई और प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी हुकूमत की जो कमजोरी है कि इनका कम्युनिकेशन लेवल बहुत कमजोर है। दे कांट एक्सप्लेन टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि व्हाट आर द रीजंस वाई आपकी ये महंगाई लोगों की जो अभी अप्रोच से बाहर हो रही है, कोई बताने वाला नहीं है। आपके चाहे वो आपके वज़ीर खुराक हों या आपके जो भी मिनिस्टर हों या आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हों, दे मस्ट कम एंड एक्सप्लेन टू द पुअर पीपल ऑफ पाकिस्तान कि क्या क्यों महंगाई हुई, कब तक कंट्रोल करेंगे और इसके लिए क्या एफर्ट होगी। एटलीस्ट सेटिस्फाई द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जो कमजोरी है ये बहुत बड़ी, इसको इनको स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत है, अदरवाइज पीडीएफ ग्राफ और ज़्यादा डाउन होता जाए। फैसल हुसैन साहब, आपने पूछा कि 3 साल की कारकर्दगी तो ऐसी है कि ऐसा लग रहा है हुकूमत को 3 नहीं 30 साल हो गए। आपने अपने इंट्रो में बताया कि वो रात, आप वो भी इसको आप मान दे दें। फिर आपने अभी अपने इंट्रो में बताया कि वो रात को सोते भी नहीं है, महंगाई की वजह से इसी में नींद जिन्होंने ख़राब की हुई है। तो इंसानी सेहत के लिए जो है ना वो सोना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर अपनी नींद ना लें तो आपसे इंसानी सेहत भी मुतासिर होती है और आपका दिमाग भी जो है ना प्रॉपर जो है वो काम नहीं करता। तो जो शायद इस मुल्क में मसले हैं उसकी एक वजह यही हो सकती है जो आप बता रही हैं कि वो रात भर वो जागते हैं, सो नहीं रहे, नींद खराब कर रहे हैं इस कौम के लिए। तो वो सबसे पहले जो है ना अपनी नींद पर तवज्जो दें ताकि बाकी ऐसी बात है। जी जी, तो ज़्यादा बेहतर ये है कि वो नींद पे अपना फोकस करें ताकि वो एक प्रॉपर नींद लेके अच्छे फैसले कर सके। ज़ाहिर जो सूरत हाल हो रही है ये एक वजह सामने आई है आपके इंट्रो से। बहरहाल जो सूरत हाल है महंगाई की वो तो आपके सामने ही है, इस पर एक मतलब क्या डिबेट की जाए। लेकिन ये एक हकीकत है कि 3 साल की मजमूई कारकर्दगी इमरान खान साहब की वो नहीं है जैसा वो कहकर आए थे, क्योंकि जो उनका ये कहना था कि 100 दिन के अंदर जो है वो रिजल्ट आ जाएगा, पूरा ऐसा रिजल्ट आएगा कि कौम में तब्दीली महसूस होगी। फिर 100 दिन हुए तो उन्होंने कहा कि 3 महीने में जो है रिजल्ट आ जाएगा और कौम को तब्दीली महसूस होगी। अब 3 साल हो गए, तब्दीली तो बहरहाल महसूस नहीं हुई। आज उनका कोई किसी वजीर का बयान चल रहा था कि हम आने वाले हफ्ते में इस कौम को बताएंगे कि क्या क्या 3 साल में हुआ, क्या क्या तब्दीली हुई। तो उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उससे शायद हमें तब्दीली का अंदाज़ा हो जाए। महसूस तो बहरहाल अभी हमें नहीं हुई, मालूमात में शायद इजाफा हो जाए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद। सही, तब तक इंतज़ार करते हैं फिर फैसल साहब। जी आमिर साहब। जी बिल्कुल। देखिए जी, कमाल पेशेंस का मुजाहरा किया ब्रिगेडियर साहब ने और उनकी महंगाई को सूबाई गवर्नेंस पे छोड़ दिया। भाई 3 सूबे तो बराह रास्त आपकी गवर्नेंस में मौजूद हैं, एक सिंधी नहीं है ना, तो उसका ही बता देते। फिर जो असद उमर साहब ने कहा कि वो कारनामे बताएंगे और फवाद चौधरी साहब ने कहा अशूरे की वजह से हम नहीं बता रहे कारनामे, उसके बाद बताएंगे। ज़ाहिर है अशूरा सब्र की तलकीन करता है, तो सारे सब्र की तलकीन कर रहे हैं। आपने 4 चीज़ें, दालें, घी और ये चीनी शीनी गिनवा दी। मुझे ये बताएं, अद्वियात 400% महंगी हुई, गैस कितनी दफ़ा महंगी हो चुकी है और रात 14% की फिर समरी आ गई। बिजली की हर महीने कीमतें बढ़ रही हैं। और फिर जो ये हमारे साथ LNG ख़रीदने में, महंगी तरीन ख़रीदने में हाथ करते हैं, चूँकि उसमें कमीशन बहुत ज़्यादा है जब लेट ख़रीदते हैं, वो भी मेरी और आपकी आवाम की जेब से पैसे निकलते हैं। ये मेहनत का समर है। अभी आप देखें कि इन्होंने गवर्नेंस सिर्फ महंगाई पे नहीं की, इन्होंने कमाल मेहनत की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहता रहा कि इलेक्शन सेनेट के सिर्फ और सिर्फ सीक्रेट होंगे। ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने कल फिर फैसला दे दिया सदर साहब को कि हम आपके ख़त का जवाब ही नहीं देते। ऐसी तसल्ली की है कि जनाब वो आईनी मामला है और आप इसे कानून में निपटाना चाह रहे हैं। वहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ठीक रहे, ये पूरी गवर्नमेंट अपनी मर्जी से, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा इस्तीफ़ा दे दें। अब उन्हीं के पास पहुँच रहे हैं कि जी वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन, उन्होंने कहा ठीक है हम कर लेंगे। और जहाँ कहा कि जी कम्युनिकेशन की, ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि कुछ कमी है, कमाल की कम्युनिकेशन है, हमें सिर्फ सब्र सिखा रहे हैं, कब्र में सुकून बता रहे हैं। इनसे ज़्यादा कम्युनिकेशन लेवल किसके पास है? हर चीज़ का मलबा साबिका हुक्मरानों पे डाल दिया है और साबिक हुक्मरान ढूंढो तो इनकी कैबिनेट में मिलते हैं। अब बंदा जाए तो जाए कहाँ? मतलब आप मेन सारे असद उमर से ढूंढें कि शहबाज शरीफ के साथ शुरू हुए थे, शफकत महमूद को ढूंढ लें, शहबाज शरीफ के साथ शुरू हुए थे। कल असद उमर ने परसों सेनेट में एहसन इकबाल का केस लड़ा
اور کہا کہ ان کے خلاف کیس غلط بنا ان کے حلقے پہ. جب پرائم منسٹر نے کیبنٹ میں ان کی طبیعت صاف کی تو کہنے لگے نہیں وہ فہمیدہ مرزا کے 3 سپورٹس کے گراؤنڈز کے اوپر الزام آ رہا تھا, تو میں نے وضاحت کی کہ حلقے میں کام کرنا تو برا نہیں ہے. آپ کے لوگ تو اسلام آباد میں آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ آپ اپنے حلقے میں کب کام کریں گے. آپ لوگوں نے تو وعدے کیے تھے اتنے دن میں کام نہ کر سکا میں وزارت ہی چھوڑ دوں گا. کمال ان کی کمیونیکیشن ہے اور صبر ہم سب کا ہے. لیکن عامر صاحب ایک ضمنی سوال, اب 3 سال ہو گئے ہیں, اب تو کم وقت رہ گیا ہے گورنمنٹ کی مدت کا بھی, اب آپ کو لگتا ہے کہ ان کی پالیسیز کو دیکھتے ہوئے کچھ ریلیف ملنا ممکن ہے عوام کو؟ دیکھیں اب یہ وہ اس طرف آ رہے ہیں جس پہ پہلے خان صاحب کہتے تھے ہم نہیں دیں گے. یہ جو پور ترین لوگ ہیں, غریب ترین لوگوں کو خیرات میں پیسے دینے کے لیے, اور ان کے چوتھے سیکرٹری خزانہ ہے یوسف خان جو چند مہینوں میں آئے ہیں, انہوں نے سائن کرنے سے انکار کر دیا کہ اتنی بھاری رقم جو آپ بانٹنے جا رہے ہیں, چلیں انٹرسٹ کو تو آپ کر سکتے ہیں, اگر ایکچول بھی نہیں آیا وہ پھنس گیا. اور شوکت ترین صاحب اڑ گئے ہیں کہ نہیں ہم نے تو یہ دینا ہے تاکہ کچھ لوگوں کو داد رسی مل سکے. اب وہ جو نیب کا چکر ہے, آپ دیکھیں نا کل شاہد خاقان نے کہا کہ چیئرمین نیب ایکسٹینشن لینا چاہ رہے ہیں, وہ ان کو یہ کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی جو حکومتی معاملات پہ ہر جگہ پہ آ رہی ہے چیزیں سامنے, لیکن ان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا. یہ اب اس طرح کے گیمکس کرنے کے چکر میں ہیں. او بھائی آپ کچھ بھی کرو, لوگوں کو روٹی دے دو, آپ سے وہ بھی نہیں سنبھل رہی. آپ صرف ہمیں سوشل میڈیا پہ سناتے ہو, بتاتے ہو, دکھاتے ہو, لیکن غریب کے منہ میں روٹی ڈالو. خیرات کی صورت میں آپ لوگوں نے پہلے کرونا میں کوشش کی تھی, وہ ٹائیگر فورس بنائی تھی کہ وہ گھر گھر روٹی پہنچائے گی, وہ پتہ نہیں کہاں گئی ٹائیگر فورس, ان کے یونیفارم وغیرہ کے خرچے آئے. آپ کے پورے کرونا کے فنڈز پہ آڈٹ کے کمال اعتراضات اور انکشافات ہوئے ہیں. کسی چیز پہ تو جواب دے دیں نا, بیٹھ کے چھپائیں نہیں. مطلب آپ پاکستان کے میڈیا پہ پابندی لگانے کی سوچ رہے ہیں. میں نے فواد چودھری سے کہا کہ جب آپ کے گنڈا پور صاحب کہہ رہے تھے کلبھوشن صاحب تو نواز شریف چھوڑ گئے تھے, اور آپ کے فیصل وابڈہ وزیر کہتے تھے کہ یہاں غریب ریڑھی والا بھی ٹیکس دے گا اور اتنے پیسے آئیں گے. آپ میڈیا کی تو چیکنگ کرتے ہیں, جو وزیر صاحب آپ کے غلط بیانیاں کرتے ہیں اس کو بھی ساتھ ہی لے آئیں کہ جی غلط بیانیاں کرنے والی حکومت پہ بھی ایکشن ہوگا, پھر مزہ آئے گا. میڈیا کو بھی چیک کریں, خود اپنے آپ کو بھی چیک کریں. جو 3 سال کے ٹویٹ کر رہے ہیں, ہم ان کی کارکردگی ان کے سامنے لا کے بٹھا دیں گے کہ آ جائیں بات کر لیں. جی حافظ طاہر صاحب, یہ گزارش یہ ہے جو صورتحال دنیا میں مہنگائی کی ہے, پھر کرونا ہے, تو کوشش حکومت کی یہ ہے, عمران خان صاحب کی پوری محنت اس پہ لگ رہی ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے. لیکن ایک کرونا کی صورتحال, اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ جو اجتماعی پاکستان پر جو صورتحال ہے. لیکن بہرحال مہنگائی ایک چیلنج ہے, اور اگلے جو 2 سال ہیں اس میں 1 سال بعد تو الیکشن کی کمپین شروع ہو جانی ہے. اس کے اندر اب ساری چیزوں کو جو ہے بہتر کرنا ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ آج پوری دنیا پاکستان کی جو افغان پالیسی تھی, خارجہ پالیسی تھی, اس کے حوالے سے پاکستان کو تحسین کرتی نظر آ رہی ہے. اور یہ خارجی سطح پر تو تحسین ہے ہی, اللہ کرے اس مہنگائی پر کنٹرول ہو جائے تو داخلی سطح پر بھی ہم دعا گو ہیں. جی بالکل الیاس صاحب. یہ مہنگائی پر کنٹرول دیکھ لیں, 3 سال میں جو آپ نے قیمتیں خود بتائی ہیں وہ تو خود بول رہی ہیں کہ اتنی مہنگائی ہو گئی کہ عام آدمی کی قوت خرید کم ہو گئی ہے. اتنی تو تنخواہیں نہیں بڑھی جتنی کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے کہ اب لوگ چیزیں خریدنے کے لیے ان کو مشکلات کا سامنا ہے. ہر گھر کا یہی مسئلہ کہ اتنی مہنگائی ہے, تو جو 90% عوام ہے وہ کس طرح گزارا کرے گی اگر مزید مہنگائی ابھی کنٹرول نہیں ہوئی, اب مزید بڑھتی جا رہی ہے. ان کی کہاں گئی ٹیم جو فوج ہے, جو کہہ رہی کہ جی فوج ظفر موج ہے, جو کنسلٹنٹس کی, جو ایکسپرٹس کی, وہ کہاں گئے ماہر معاشیت کے؟ شوکت ترین صاحب تو کہہ رہے تھے کہ آ کے میں نے سب ٹھیک ہو گیا, اکانومی کی GDP کی گروتھ, تو اس کے کہاں اثرات نظر آ رہے ہیں؟ کوئی نہیں. چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں قیمتیں. یہ تو پھل کھانا تو یہی ہو گیا غریب آدمی کے لیے عید کے کھاتا ہے. تو اس طرح دیکھیں آٹا, چینی, گھی, یہ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ روزانہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں اور ہر منمانی قیمتیں وصول کرتے ہیں. یہ ان کو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا گیپ, جو ملک میں چیزیں پیداوار ہوتی ہے, سبزیاں, گھی اور جو گوشت وغیرہ, وہ چیزیں نہیں یہ کنٹرول کر سک رہے. تو اس کے کیا بیسیکلی مینجمنٹ ہی نہیں اس کو کہ کوئی اس کو کنٹرول کریں, قیمتوں کی سپلائی دیکھیں. اس طرح تو یہ سارے وہ جی چھاپے مارے, اتنے بندے پکڑے, وہ پھر دوبارہ بیچ رہتے ہیں. حتیٰ کہ رشوت کا ریٹ بڑھ گیا, وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ لوگ چیخیں مارتے ہیں کہ جناب ہر چیز
جو کام پہلے ویسے ہو جاتے تھے اب اس پر لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں. ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے, لوگوں کی قوت خرید کم ہو گئی ہے. بالکل, اور میں یہی نئی تبدیلی ہے, نیا پاکستان ہے جس میں ہم اب رہ رہے ہیں, اور روزانہ ہم یہی بھگتتے ہیں کہ کس قدر مہنگائی ہے, کس قدر مہنگائی کا طوفان ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو محنت کر رہے ہیں اس کے ثمرات کب نظر آنا شروع ہوتے ہیں. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی, خیال رکھیے, اللہ حافظ.